ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ یہ وہ ند ہے، وہ لفظ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. آپ جمعوں کے خطبوں میں یہ سنتے ہوں گے تکرار کے ساتھ الفاظ ضد، مد مقابل. ضد وہ ہے مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو، وہ ضد ہے، ند. تو اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. میری مشیت، اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کبھی نہ جاتے. کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر. ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے. اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے. قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا، اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا آخر وقت. آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے. لیکن یہ کہ اس وقت عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، زوم کہہ لیجئے. کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا. اب موت میرے سرانے کھڑی ہے، میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا. یہ لیکن بہرحال حضور کی مشیت پر معاملہ اگر طے ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے رخصت نہ ہوتے.